میں ایک آرٹیکل ابھی جو ستون حق میں چھپا میں اس کو پڑھ رہا تھا. اکثر میں نہیں کرسمس کے حوالے سے میں بعد میں پڑھتا ہوں. تو اس دفعہ میری نظر سے یہ جب سالہ گزرا تو ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب کا ایک آرٹیکل تھا کرسمس کے حوالے سے اور اس نے مجھے بڑا متاثر کیا. تو میں نے اس میں چند باتیں جو یہاں پر خدا کے کلام میں شاید میں بیان کرنا چاہتا ہوں میں نے اس سے مدد لی. تو آئیے خدا کے کلام میں سے ہمارے ساتھ مل کر نکالے گا تیموتھیوس کے نام پہلا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت سے 15ویں آیت سے بلکہ ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کا پہلا خط پہلا باب 15ویں آیت سے یہاں پر لکھا ہوا ہے. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا جن میں سب سے بڑا میں ہوں. لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گنہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں. اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے. آمین. خدا کے کلام کی برکت ہم سب پر ہو. پالوس رسول اس حوالے میں اپنی شخصی گواہی پیش کرتا ہے کیونکہ جو کچھ اس کی زندگی میں ہوا ہے خدا کا فضل اس کی رحمت اس کا جلال اس کی سچائی جو پالوس پر ظاہر ہوئی وہ اس کی گواہی دے رہا ہے اس کا چرچا کر رہا ہے اس کے بارے میں وہ لکھ کر دنیا کو بتاتا ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ خدا کی محبت دنیا کے لیے کیسی ہے اس کا پیار دنیا کے لیے اس کا فضل دنیا کے لیے یہ کتنا اہم ہے کتنا پرفضل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ گنہگار پر اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ بڑے گنہگار اپنے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں بڑا گنہگار کیونکہ اس نے اپنی زندگی پر اپنی حالت پر اس نے غور کیا اس نے دیکھا اس کو اس لیے وہ لکھتا ہے کہ اس نے مجھ بڑے گنہگار پر اپنا فضل اپنی رحمت کو ظاہر کیا ہے. اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. تو ہمارے لیے کرسمس یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح گنہگار اور پاپی دنیا کو جس کے پاس کوئی امید نہیں تھی
یہ تاریخ تھی دنیا، اندھیرا تھا، کوئی مستقبل، کوئی منزل نہیں تھی، انسان بھٹکا ہوا آوارہ تھا۔ جب انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی منزل نہیں تھی، اور ابھی بھائی بیان کر رہے تھے کہ نشان بخشا گیا، کیونکہ نشان ہمارے پاس نہیں تھا، ہم نشان کے بغیر تھے، ہم آوارہ بھٹک رہے تھے، ہم چل تو رہے تھے لیکن بے نشان، بے ٹھکانا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مسیح دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا، گنہگار انسان کو نجات دینے کے لیے آیا، اور وہ کہتا ہے کہ ان میں سب سے بڑا میں ہوں۔ تو پھر مطلب یہ ہے کہ کرسمس کا مقصد، پرپس، گنہگار دنیا کی نجات ہے، دنیا کے لیے نجات ہے۔ اور پولس رسول یہاں پر تیموتھیوس کو جب لکھ رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ مسیح گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، کیونکہ گناہوں سے نجات دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ گناہ تمام انسانی مسائل کی جڑ ہے۔ مسائل یہاں سے جنم لیتے ہیں، گناہ کی وجہ سے، کیونکہ جب گناہ انسان پر حکمرانی کرتا ہے اور وہ جدھر جاتا ہے اس کو موڑ لیتا ہے، کیونکہ انسان گناہ کے کنٹرول میں ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ اسے کروا لیتا ہے، کیونکہ گناہ کا موجب وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، جو انسان کا دشمن ہے۔ اور جب شیطان کی گرفت انسان پر ہوتی ہے تو انسان گناہ کرتے ہوئے وہ شرماتا نہیں ہے، وہ لگا رہتا ہے، جدھر شیطان چاہتا ہے، دشمن چاہتا ہے، انسان وہی کرتا ہے، کیونکہ گناہ تمام انسانی مسائل کی جڑ ہے۔ کیونکہ گناہ انسان جو کرتا ہے یہ خدا کے خلاف وہ سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اور جب گناہ انسان کی زندگی میں ہوتا ہے انسان کا دل بے چین ہوتا ہے، انسان کا دل خوف کے نیچے ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی شادمانی نہیں ہوتی ہے، انسان اندر سے زخمی ٹوٹا ہوا اور وہ ہر وقت اداس ہوتا ہے، اور اس کو ایک خوف لگا رہتا ہے کہ کب کسی وقت وہ اس دنیا سے نہ چلا جائے، اس لیے کہ گناہ کی گرفت اس کے اندر خوف پیدا کر دیتی ہے، اور خوف میں وہ مبتلا رہتا ہے اور کبھی اس میں سے نکل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان نے جب گناہ کیا تو اس کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، اور باہر کی دنیا میں وہ آوارہ پھر رہا تھا، اس نے کوشش کی، وہ لگا رہا، لیکن دنیا میں اس کی کوششیں، اس کی ریاستیں، اس کے کام اس کو گناہ سے چھڑا نہ سکے، رہائی نہ مل سکی، اور جب انسان تھک گیا، بے بس ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا، اس وقت خدا کا بیٹا یسوع مسیح کرسمس کے موقع پر دنیا میں داخل ہوا، اور اس دنیا کے اندر اس نے یہ میسج دیا کہ میں دنیا کو بچانے کے لیے آیا ہوں، دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ اور یہاں پر پولس رسول بھی یہی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مسیح گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے
دنیا میں آیا. اور کرسمس کے موقع پر متی کی انجیل کے 20ویں پہلے باب کی 20ویں آیت اور 21ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جب خداوند یوسف کے ساتھ کلام کر رہا تھا، مقدسہ مریم کے شوہر کے ساتھ، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب خداوند کے فرشتہ نے اس کے ساتھ کلام کیا، اس کو بتایا، تو اس کو یہ کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. غور کیجئے، یہ میسج تو خداوند نے اس وقت بھی یوسف کو دیا کہ یسوع مسیح دنیا کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا. خدا کا یہ منصوبہ ہے، خدا نے اس منصوبے کی تکمیل کی ہے کہ دنیا کو کرسمس مل جائے، دنیا کو نجات دہندہ مل جائے، تاکہ انسان کے گناہ کا علاج ہو جائے، اس کو کفارہ مل جائے، اس کو آزادی رہائی مل جائے. اور یسوع کا نام بھی چھڑانے والا، بچانے والا، رہائی دینے والا، آزاد کرنے والا. اس لیے پولس یہاں پر ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح دنیا کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. پولس نجات کے تجربے سے پہلے کی بات جب وہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، پہلا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا. غور کیجئے، جب اس کو نجات نہیں ملی، اگرچہ وہ مذہبی تھا، مذہب اس کے اندر تھا، اور اسی لیے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب استفانس کو سنسار کیا گیا، اس وقت یہ راضی تھا کہ اس کو سنسار کیا جائے. اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور ساؤل جو اس کا پرانا نام تھا، اس کے قتل پر، یعنی استفانس کے قتل پر راضی تھا. اور آگے لکھا ہوا ہے، اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا. رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی اطراف میں پراگندہ ہو گئے، اور دیندار لوگ استفانس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر بڑا ماتم کیا. اور ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کرواتا تھا. اب غور کیجئے کہ یہ مذہبی تھا، یہ سمجھ رہا تھا میں اچھا کام کر رہا ہوں. یہ استفانس کو سنسار کر کے یہ راضی تھا، اس کو مروا کر راضی تھا. اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ کلیسیا کو تباہ کرتا، گھر گھر گھس کر گھسیٹ کر مردوں عورتوں کو وہ لے آتا تاکہ عدالت میں کھڑا ہو کر کے ان کو سزا دلوائے.
اور اپنی نجات کے تجربے سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ میں کفر بکنے والا، ستانے والا، میں بے عزت کرنے والا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کلیسیا کو میں کفر ان سے کرواتا۔ اعمال کی کتاب کے اندر ہم نے پڑھا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں راضی ہوں کہ استفنس کو قتل کیا جائے، لیکن وہ بے عزت کرتا، ستاتا، مارتا، تباہ کرتا۔ اور بے عزت کرنے کا مطلب ہے غرور اور شیخی اور گستاخی میں ارادتاً حقارت کے ساتھ دوسروں کو زخم پہنچا کر خوشی حاصل کرتے، یا دوسرے شخص کو ذلیل کرتے اور دکھ پہنچانے کے لیے بدسلوکی کرتا۔ یہ کام وہ کرتا اس لیے کہ اس کی زندگی میں اس وقت کرسمس کا تجربہ نہیں، اور اس لیے کہتا ہے کہ میں پہلے مسیح کو جاننے سے پہلے میں ستانے والا، مارنے والا، بے عزت کرنے والا، کفر کہلوانے والا، کفر بکنے والا۔ آج دنیا کی حالت بھی ایسی ہی ہے جو کرسمس کے بغیر ہے، جس کی زندگی میں کرسمس کا مکاشفہ نہیں ہے۔ ایسا شخص آج بھی وہ کفر اور بے عزت کرنے والا اور بہت ساری ایسی باتوں میں وہ پھنسا ہوا ہے، خوف اس کی زندگی پر ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا نہیں، وہ جانتا نہیں ہے۔ لیکن جس شخص کی زندگی میں مسیح کا دنیا میں آنے کا مکاشفہ آ جاتا ہے، جس زندگی کے اندر یسوع مسیح کا جنم ہو جاتا ہے، جس کو کرسمس مل جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ نجات پا جاتا ہے، وہ شان پانے کے گیت گاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں ایک تبدیلی کو پاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑے کرسمس منائے، لیکن اس کے باوجود بھی خوف کی وادیوں میں وہ بھٹکا ہوا ہے۔ آج بھی وہ گناہ اور تاریکی میں جھگڑا ہوا ہے، وہ خوف کے نیچے ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی اس حقیقی کرسمس کو اپنے دل میں آنے کے لیے اجازت نہیں دی، اور اس لیے وہ اداس اور بے چین اور کھٹا ہوا ہے، اور فریب اور گناہ اور دھوکے میں ہے۔ لیکن آج میں آپ کو میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، وہ نجات بن کر آیا، وہ دنیا کی نجات بن کر آیا، وہ کسی ایک قوم یا قبیلے کے لیے نہیں۔ اور یہاں پر پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ وہ دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا، دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ ایک دوپہر جب پالوس رسول کی زندگی بدل گئی تو وہ دمشق کی راہ پر تھا۔ اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب، اس عجیب تجربے کے بعد اس کی حالت فرق تھی۔ جب یہ دمشق کی راہ پر کلیسیا کو قتل کرنے کی دھن میں جا رہا تھا، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، آئیے پہلی آیت کو پڑھیے گا، لکھا ہے اور سول جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے
اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہنوں کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، یعنی مسیح کی پرستش کرتے ہوئے اس ایمان میں بندھا ہوا پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلیم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے سول، اے سول، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہ کام کیا جا رہا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ یہ خط لے کر دمشق میں سے ایمانداروں کو، کلیسیا کو، ان کو باندھ کر پکڑ کر ان کو یروشلیم لانا چاہتا تھا تاکہ یہاں پر عدالت میں ان کو پیش کرے اور ان کو سزا دلوائے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایک نور اس کے چوگرد آ چمکا۔ اعمال کی کتاب کے 26ویں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں 12ویں آیت میں، وہاں پر وہ کہتا ہے کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے گرد آ چمکا۔ وہ کہتا ہے کہ سورج کے نور سے بھی زیادہ، کیونکہ مسیح دنیا کا نور ہے۔ اور اس لیے تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان پر سورج اور چاند اور ستاروں کی روشنی کی حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے ہر ایک چیز کو روشن کر رکھا ہے، کیونکہ وہ تو نور ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ سورج کے نور سے زیادہ نور، وہ کہتے ہیں اس نور سے میں گر پڑا، اور جب وہ گر پڑا ہے تو خداوند نے کہا کہ تم مجھے کیوں ستاتا ہے؟ وہ پوچھتا ہے، خداوند تو کون ہے؟ مسیح نے کہا کہ میں کرسمس ہوں، میں دنیا کا نجات دہندہ ہوں، میں دنیا کا چھڑانے والا ہوں، میں گنہگار انسان کو نجات دینے والا ہوں، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ مسیح کے یہ الفاظ پالوس رسول کی زندگی کو بدلنے کا سبب بن گئے۔ آج بھی گنہگار انسان صرف اور صرف ایک ہی وسیلہ سے نجات پاتا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی دوسرا وسیلہ نہیں ہے۔ کیونکہ مال کی کتاب 4 باب میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ تو کرسمس گنہگار، پاپی اور دکھی انسان کی نجات ہے، رہائی ہے۔ ہم ایسے ہی نہیں کرسمس کو مناتے، اس لیے کہ میں اس کرسمس کے وسیلہ سے چھو دیا گیا اور مجھے نجات ملی، اور اس لیے میں آج یہاں پر آپ کے سامنے اسی نجات دہندہ کی منادی کر رہا ہوں۔ آپ اس لیے بیٹھے ہیں یہاں پر کہ آپ کی زندگیوں میں کرسمس نے آپ کو چھوا اور آپ کی زندگی میں کام ہوا ہے۔ یسوع مسیح گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، اور وہ کہتا ہے، گواہی دے کر کہتا ہے پالوس رسول، یہ سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے، کسی بھی اینگل سے دیکھ لیجیے، اس میں ذرا بھی تضاد نہیں۔ یسوع مسیح گنہگاروں کی نجات ہے۔ کرسمس
دنیا پر خدا کا فضل ہے، کیونکہ کرسمس سے پہلے اس دنیا کے اندر تاریکی تھی، کوئی روشنی نہیں تھی، یہ دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یسایہ کی کتاب اور یہ یسایہ نبی کا جو صحیفہ ہے، یہ مسیح کی پیدائش سے 750 سال، تقریباً 750 سال پہلے یہ تحریر کر دیا گیا۔ اور یہاں پر 9ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے، یعنی دنیا میں تاریکی تھی۔ اور پہلی آیت سے پڑھے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن اندو ہیکن کی تیرگی جاتی رہے گی۔ اس نے قدیم زمانے میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، یہ آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ دنیا تاریک تھی، اس پر کوئی فضل نہیں تھا، دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن یسوع مسیح کے آنے سے دنیا پر فضل ہوا، دنیا کی حالت بدل گئی۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 79 ورس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں خداوند کے بارے میں ملتا ہے، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے، اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ غور کیجئے کہ یہ دنیا مسیح سے پہلے اندھیرے میں تھی اور موت کے خوف میں تھی، لیکن مسیح جو دنیا پر فضل کرتا ہے، کرسمس جو دنیا پر فضل ہے، اس کے وسیلہ سے دنیا موت سے اور تاریکی سے روشنی کی طرف یعنی مسیح کی طرف آ گئی۔ مسیح کو جو جان لیتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو گڈریے جو میدان میں ہیں، جلال اور نور ان پر آ ٹھہرا، آسمان سے گیت آ گئے۔ کرسمس یہ خدا کا فضل ہے، اور یہ خدا کا فضل یہ ہمارے قیاس، ہماری سوچ سے کہیں باہر ہے۔ یہ فضل صرف وہی شخص بیان کر سکتا ہے جس کی زندگی پر یہ ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ پالوس رسول کو یہ مکاشفہ ملا، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں کفر کہلوانے والا، لوگوں کو زبردستی کہتا تھا کہ مسیح کے خلاف کفر بولو، کہتا ہے کہ کفر بکنے والا، تباہ کرنے والا، قید کروانے والا۔ لیکن جب فضل ہوا، خدا کا کلام زندگی میں آ گیا، ملاقات مسیح کے ساتھ ہو گئی، پھر خدا کے فضل کی بات کرتے ہوئے وہ خط لکھ کر کلیسیوں کو تحریک دیتا ہے، اور اس نے 13 خطوط بلکہ 14 خطوط اس نے بائبل میں لکھے، اور آج کلیسیاں ان سے تحریک پا رہی ہے۔ یہ اس پر فضل ہوا۔ تو جس پر کرسمس کا فضل ہو جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کیا آپ پر کرسمس کا فضل ہوا ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی میں کرسمس کے فضل کو سمجھتے ہیں؟ کرسمس خدا کے فضل کا نام بھی ہے، اور کرسمس یہ ہمیشہ کی زندگی کا پیغام بھی ہے۔
लूका की इंजील उसके दूसरे बाब की 14वीं आयत में जब फरिश्ते आसमान से गा रहे थे तो वो कहते हैं आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह, यानी जो जो उसके क्रिसमस में शामिल हो जाता है उनके साथ उसकी सुलह है। गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। जो जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात हिदायत कबूल कर दे उनके साथ खुदा की सुलह है मसीह के वसीला से। और ये पैगाम गडरियों को मिला और रात ही नेचर इसके बारे में बयान कर रही थी कि ये रात किए हुए बाहर रहने वाले लोग थे, लेकिन खुदा ने जो फजल किया इसमें वो शादमानी से भरे हुए वो आकर गीत गाते हुए वो खुदा के हजूर में आ गए और वो कहते हैं कि चल कर देखो जो बात हुई है उसको देखिए और जाकर वो मसीह को सिजदा करते हैं। ये उनकी जिंदगी है। क्रिसमस हमेशा की जिंदगी का पैगाम है और ये पैगाम उनको मिला और उनकी जिंदगी बदल गई। मजूसियों के दिल भी इसी तरह से छू दिए गए। पौलुस रसूल यहां पर जिक्र करता है हमेशा की जिंदगी का कि ये ना खत्म होने वाली जिंदगी है जो उसको मिल गई। क्रिसमस का बादशाह, क्रिसमस का मरकज, क्रिसमस का सेंट्रल मैन वो खुदावंद यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह है। इसलिए जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो फिर हम ये जानते हैं कि क्रिसमस का सेंट्रल यीशु मसीह है, बादशाह यीशु मसीह है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, हमें इस क्रिसमस जो जिसका बादशाह यीशु मसीह है उसके बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं 16वीं आयत में। अब असली बादशाह यानी गैर फानी, नादीदा, वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे। यानी ये बादशाह, इसमें 4 खूबियां हैं। पहली बात वो असली है, अटर्नल है, उसमें जिंदगी है, वो असल से है। जब कुछ भी ना था तो क्रिसमस का बादशाह यीशु मसीह मौजूद था। और जब यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं जब वो यहूदियों से बात कर रहा था तो मसीह ने कहा कि इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो मैं हूं। तो वो कहते हैं तेरी उम्र तो अभी 50 साल भी नहीं हुई। मसीह तो अजली है, बाप के साथ उसकी रफाकत। दूसरी बात वो गैर फानी है। दुनिया में इंसान फानी है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वो गैर फानी है। इसलिए वो मरकर जी उठा और कभी नहीं मरेगा। वो कहता है मुझे जिंदगी को, अपनी जान को देने का भी इख्तियार है और इसको फिर लेने का भी इख्तियार है, क्योंकि कुल इख्तियार मेरे पास है। वो गैर फानी है। और इसलिए जब हम मुकाशफा की किताब के पहले बाब को पढ़ते हैं, जब मसीह पितमस के जजीरे में यूहन्ना के साथ मुलाकात करने के लिए आया
تو پہلے باب کی 17ویں آیت میں وہ کہتا ہے جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم راہ کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ وہ جو غیر فانی ہے وہ کہتا ہے موت اور عالم راہ کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اتھارٹی، اختیار میرے پاس ہے۔ میں مر گیا تھا لیکن زندہ ہوں، وہ غیر فانی ہے اور پھر وہ نادیدہ ہے، فطری آنکھوں سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، ایک لوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ یسوع مسیح انسان بن کر دنیا میں آیا اور اس نے دنیا میں باپ کو ظاہر کیا، اس نے لوگوں کو بتایا، لکھا ہے جو باپ کی گود میں ہے، اور گود کا مطلب ہے اٹرنل فیلوشپ، یعنی اس کی ابدی رفاقت میں، اور پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ واحد خدا ہے، دا اونلی ون، اس جیسا کوئی اور نہیں، اصلی بادشاہ ہے، اور وہ آج بھی تخت نشین بیٹھا ہے، تخت پر بیٹھا ہے، تخت نشین۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، کرسمس کا چیلنج یہ ہے کہ مسیح خداوند ہماری زندگیوں میں ہو، ہمارے دلوں میں ہو، ہم اس نجات کو، زندگی کو پائیں تاکہ خداوند کو جلال مل جائے۔ آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ہم دعا کریں گے۔